اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے الحمدللہ والمحسنات یعنی کہ 5واں پارہ، اس کی تفسیر اور سورۃ النساء کی جتنی باتیں اس پارے میں موجود ہیں وہ ہم نے مکمل کر لی تھی. آج ہم انشاءاللہ لا یحب اللہ یعنی کہ چھٹا پارہ جس میں سورۃ النساء کی کچھ آیات اور سورۃ المائدہ ہم سٹارٹ کریں گے. سورۃ المائدہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس کے واقعات کو پڑھ کے، اس کے واقعات کو سن کے. کچھ وعیدیں بھی ہیں اس میں، لیکن ایک انٹرسٹ جو ہے وہ ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے معجزات کی طرف، کہ اللہ رب العزت کچھ بھی چاہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت وہ جو ہے اللہ رب العزت اس کا محتاج نہیں ہے اس چیز کا، بلکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی کن کہنے کی محتاج ہے. اللہ رب العزت کن کہہ دیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہمارے لیے کس حد تک بھی مشکل کیوں نہ ہو. کل ہم نے ایک چیز کا تذکرہ کیا تھا، منافقین کی جو علامتیں تھیں، اور منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی آتی ہے، ایسا گروہ بھی ہے منافقین کا جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن وہ دشمنوں کے ساتھ جا کر مل کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو جو ہم کل سے واقعات دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، میڈیا پہ تو وہ آ ہی نہیں رہے، بہت ہی کم آ رہے ہیں، دکھایا ہی نہیں جا رہا ان کو، لیکن جو سوشل میڈیا کے تھرو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے دل جو ہے وہ بہت زیادہ دکھ رہا ہے. آج کل میں نے ایک پوسٹ کی اسی حوالے سے کہ ہم منافقین کے ان درجے میں شامل ہیں جو کہ کافروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں. یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے، غلط اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کہ ہم جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے کوئی ایکشن نہیں لے رہے کہ ہماری فنڈنگ بند ہو جائے گی، ہمارے خرچے بند ہو جائیں گے، ہم جو کما رہے ہیں ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ آنا بند ہو جائے گا باہر سے. تو اس پہ ایک حضرت نے جو ہے وہ کمنٹ کیا کہ آپ سب کو اس میں شامل نہ کرے، ہو سکتا ہے کسی کی آپ کی بات سے دل آزاری ہو رہی ہے. ارے بھائی تم چپ بیٹھے ہوئے ہو، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میرے محبوب سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر آپ کو واقعہ یاد ہو تو انہوں نے حضرت عمر فاروق جی موبے چھٹا پارہ جو آغاز ہو رہا ہے اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے. کوئی شخص برا ہے، آپ کو پتا ہے اس کے اندر کوئی برائی ہے، آپ جا کے بھری مجلس میں اس کی عزت کو تار تار کر کے اس کی عزت کا جنازہ نکال کے آ جائے اور گئے ہم تو اس کی اصلاح کر رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے. کسی میں ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کو محبت سے اکیلے میں سمجھانے کی اجازت دی گئی ہے. یہ نہیں کہ آپ جائیں اور سب کے سامنے بول بال کے آپ جو ہے وہ باہر نکل کے آ جائیں. اس کو ظلم قرار دیا گیا ہے اور اس سے منع فرمایا گیا ہے.
اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ مظلوم کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کی حد تک اس کی برائی کرے، یعنی کہ اگر کوئی ظالم ہے تو اس کے ظلم کی حد تک اس کی برائی کرنی ہے آپ نے، لیکن اگر کوئی شخص مظلوم ہونے کے باوجود خفیہ اور اعلانیہ، یہ آپ کی اپنے اوپر بات آ رہی ہے، آپ کی جان کے اوپر بات آ رہی ہے کہ اگر آپ مظلوم ہیں، آپ پر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو اس کی آپ خفیہ اور اعلانیہ ہر حالت میں اس کے لیے اچھی بات نکالیں، اور سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ اللہ اس کو ہدایت کے راستے پر لے آ اور اپنا حق معاف کر دیں، تو اس سے بڑا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ ہم جب اتنے گناہ کرنے کے باوجود اللہ کے حضور جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں، اور پھر بھی وہی گناہ 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 کرے چلے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی جو اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرے یا ہمارے ساتھ کوئی برائی کرنا چاہے، اس کو معاف کر دینے کا حکم ہے، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی بھی بری بات نہیں رکھنی چاہیے۔ میرے استاد ہمیشہ ایک بات فرماتے ہیں، بیٹا جس دل میں اللہ رہتا ہے نا، اس میں کوئی اور چیز نہیں رہ سکتی، اور جہاں دوسری چیزیں رہ سکتی ہیں نا، وہاں اللہ نہیں رہ سکتا۔ تو ہمیں یہ چیز سوچنی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت رہتا ہے، اور اللہ رب العزت کی چاہت اور اللہ رب العزت کا فرمان جو ہے اس پر ہمیں کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ آگے جو بات آ گئی وہ آ گئی کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ جو ہے وہ ہٹ درمی کی مہر لگا دی ہے۔ جیسے اس دن بات ہو رہی تھی اور سبا نے سوال کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل اتنے ڈھیٹ کیوں تھے؟ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہ کبھی بھی صحیح چیز کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ رب العزت ان کو ہدایت دینا چاہے تو اگر وہ ہدایت کے راستے پر آ گئے تو کوئی بھی انسان، اللہ رب العزت کو اختیار ہے یہ کہ کوئی بھی انسان جو ہے اگر بھٹکتا ہے، شیطان کے راستے پر چلتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ پلٹ آئے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر احکامات کو صحیح طریقے سے ان پر عمل کرے، تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر جن کے دلوں پر ہی مہر لگا دی گئی ہے اللہ رب العزت کا، ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ آخرت میں تو کوئی حصہ ہے ہی نہیں، دنیا میں اگر وہ نواز رہا ہے تو جو وہ کوئی چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں، اچھے کسی کی مدد کر رہے ہیں، وہ اس کا صلہ پا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے جو عمل قابل قبول ہوتا ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے رکھا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت کے لیے بھی اس کا بدلہ انہوں نے رکھا ہے۔ اچھا، کچھ باتیں جو تھی بنی اسرائیل کی وہ ایسی تھی، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم موسیٰ کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جتنی بھی انبیاء کی امتوں کی جو تھی ان کو جو شریعتیں دی گئی تھی وہ تمام منسوخ ہو گئی، یعنی کہ تمام ختم ہو گئی۔ نبی وہ ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، لیکن شریعت جو ہے وہ صرف اسلام ہے، کوئی اور شریعت قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو نوح علیہ السلام کی شریعت ختم ہو گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہی اصل ایمان والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو موسیٰ کی شریعت ختم ہو گئی، جو عیسیٰ پر ایمان لائے وہی صحیح ایمان والے تھے، یعنی کہ جو اپنے اپنے نبیوں پر ایمان لایا اور انہی پر ایمان لانے کی حالت میں مرا، وہ صحیح طور پر اسلام پڑھتا۔ جیسے کہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ اسلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہے، یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں صرف، اسلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، لا الہ الا اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انبیاء یہ فرمایا کرتے تھے، لیکن ان کی جو امتیں ہیں ان کے لیے صرف لا الہ الا اللہ تھا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اسلام پہلے دن سے ہے، روز اول سے ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد تمام شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے، اور پورا واقعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو وہ جو تھے یہودی جو تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام پر نعوذ باللہ تہمت لگایا کرتے تھے،
घिनौना इल्जाम लगाया करते थे, क्योंकि यहूदी तो हजरत मरियम को नहीं मानते थे और ना हजरत ईसा को मानते थे, तो वो कहते थे कि ये कोई मौजज़ा नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। तो इस बात पर बड़ी सख्त वईद आई है और बहुत ही बुरे तरीके से यहूद को झिड़का गया है। आगे चलकर बताया जा रहा है कि कुरान करीम ने ये हकीकत बड़े पुरजोर अल्फाज में बयान फरमाई है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना कोई कत्ल कर सका और ना ही सूली दे सका, बल्कि उनको अल्लाह के हुक्म से ऊपर उठा लिया गया था, आसमानों पर उठा लिया गया था। कुरान मजीद में ये बात खुले अल्फाज में बयान होती है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था, उनको कत्ल नहीं किया गया था, बल्कि उनका चेहरा जो था उनको उनके घर की कमरे की छत जो है वो फाड़ कर फरिश्ते जो है वो कंधों पर उठाकर ऊपर आसमानों की तरफ ले गए थे, और उनकी जगह जिस शख्स ने मुखबरी की थी उसको वो चेहरा दे दिया गया था। तो जब वो एंटर हुए थे, जो लोग उनको सूली चढ़ाने के लिए आ रहे थे, उन्होंने जब वो शक्ल देखी तो उस शख्स को सूली हुई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर मौजूद हैं और कयामत के करीब वो इस दुनिया में वापस तशरीफ लाएंगे। अब कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि हजरत ईसा जब आएंगे तो वो क्या अपने दीन पर आएंगे? नहीं, हजरत ईसा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। तमाम अंबिया ने जो है वो दुआ फरमाई थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा। हजरत ईसा की इस दुआ को कबूलियत हासिल हुई थी और हजरत ईसा जो है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। लेकिन कुछ उलमा कराम जो हैं वो एक और चीज फरमाते हैं कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर रवाना हुए थे, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की जो इमामत करवाई थी, यानी कि इमाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और मुक्तदी जो थे वो तमाम अंबिया थे। तो उसी दिन उसी वक्त जो है वो ऑटोमेटिकली तमाम अंबिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो गए थे। लेकिन फिजिकल तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के तौर पर आएंगे। आगे चलकर बयान आ रहा है, यहूदी जो हैं वो हजरत ईसा को पैगंबर नहीं मानते और ईसाई खुदा का बेटा मानने के बावजूद ये अकीदा रखते हैं कि उनको सूली पर चढ़ाकर कत्ल कर दिया गया था। वो जो स्लेब पहनते हैं ना, एक उनका जो साइन होता है, वो लॉकेट पहनते हैं, वो इसी वजह से पहनते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह सूली पर चढ़ाकर कत्ल कर दिया गया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सारे अहले किताब, चाहे यहूदी हों या ईसाई, अपने मरने से जरा पहले जब आलम बरज़ख के मनाजिर देखेंगे तो उस वक्त हजरत ईसा के बारे में उनके तमाम गलत ख्यालात खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और वो उनकी असल हकीकत पर ईमान ले आएंगे। इसका मतलब ये है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत की जो तफसीर मनकूल की है उसकी रूह से आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से होगा, और अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं है जो ईसा की मौत से पहले उन पर जरूर बिल जरूर ईमान ना लाए। यानी कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को उस वक्त आसमान पर उठा लिया था, लेकिन जैसा कि सही अहादीस में मरवी है, सही अहादीस में मरवी है आखिर जमाने में वो दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और उस वक्त तमाम अहले किताब पर उनकी असल हकीकत वाज़ेह हो जाएगी और वो सब उन पर ईमान लाएंगे। यानी कि जितने भी ईसाई हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस स्लेब को तोड़ेंगे और ईसाइयत का खात्मा कर देंगे। ठीक है जनाब। अच्छा जी, यहूदियों के बाद इन आयात में ईसाइयों को तंबीह की गई है। यहूदी तो हजरत ईसा के जानी दुश्मन बन गए थे और दूसरी तरफ ईसाई आपकी ताजीम में इस हद तक गुजर गए थे, यानी कि इतना आपको ऊपर ले गए थे कि शिर्क का एक लेवल जो है वो आ गया था कि उनको खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया था, यानी कि बाप, बेटा और रूहुल कुदस। ठीक है, तो हद से गुजरने से भी मना फरमाया गया है कि आप किसी भी मामले में, इस्लाम के मामले में, दीन के मामले में, कोई भी मामला हो उसमें हद से तजावुज ना करें। हद से तजावुज करने का भी जो है वो
मनाएगी आई है दीन इस्लाम में, और हद से तजावुज करने वाले के लिए भी बहुत ही ज्यादा गुनाह का हुक्म दिया गया है। यहाँ पर सूरतुल निसा का जो है वो इख्तिताम होता है। अब हम बढ़ते हैं सूरतुल माइदा की तरफ। ये सूरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बिल्कुल आखिरी दौर में नाजिल हुई, यानी कि जो वही आखिरी आखिरी वही नाजिल हुई कुरान पाक जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किया, वो तकरीबन सूरतुल माइदा की ही आयत थी। और इसी सूरा में वो आयत भी मौजूद है जिसपे आखिरी वही जो है वो जो आखिरी वही हुई और कुरान मजीद की नुज़ूल का इख्तिताम उस पर हुआ। अल्लामा अबू हयान फरमाते हैं कि इससे कुछ हिस्सा सुलह हुदैबिया, कुछ फतह मक्का और कुछ हज्जतुल विदा के तीन मौके पर जो है वो इस सूरत की आयत नाजिल हुई। एक सुलह हुदैबिया में, एक फतह मक्का के मौके पर और एक हज्जतुल विदा के मौके पर। जब भी इसकी आयत नाजिल हुई तो इस्लाम जो था वो जजीरा अरब के तूल और अर्ज में अच्छी तरह से फैल चुका था और दुश्मनान इस्लाम बड़ी हद तक शिकस्त खा चुके थे। और मदीना मुनव्वरा में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई इस्लामी रियासत मुस्तहकम हो चुकी थी। जैसे कि कल हमने तस्करा किया था, सूरतुल निसा में पूरा जिक्र मौजूद है कि एक नौज़ायदा रियासत जो है उनको उसको किस किस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो सूरतुल माइदा जब नाजिल हुई और कुछ आयत इसकी नाजिल होती गई, एंड पे जब ये आई तो इस्लामी रियासत जो थी वो मुस्तहकम हो चुकी थी। लिहाजा इस सूरत में मुसलमानों के समाजी, सियासी और मुआशी मसाइल से मुतालिक बहुत सी हिदायत मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह से इंटरलिंक करती है सूरतुल सूरतुल निसा से। सूरत का आगाज बुनियादी हुक्म से हुआ है कि मुसलमानों को अपने अहदो पैमा पूरे करने चाहिए, यानी कि अगर आप किसी से कोई वादा करें तो उसको लाजमी पूरा करें, अगर नहीं करते तो आप मुनाफिकीन की सफ में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हकूक और बंदों के हकूक से मुताल्लिक इस सूरत में बात की गई है और इस उसूल की बड़ी ताकीद आई है कि दुश्मनों के साथ भी हर मामले में इंसाफ होना चाहिए। यानी कि अगर कोई दुश्मन है और उसकी गलती नहीं है तो उसके साथ भी भरपूर इंसाफ होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो इस किस्म के मुसलमान हैं कि हम मुसलमानों को ही नहीं बख्शते हैं, हम दुश्मनों को क्या बख्शेंगे। ये खुशखबरी भी दी गई है कि दुश्मनाने इस्लाम को अब इस्लाम की पेश कदमी रोकने से मायूसी हो चुकी थी और अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल फरमा दिया था। इसमें आपकी किस किस्म की ग़िज़ाएँ जो हैं वो आपके लिए हलाल है और कौन सी हराम है, उसकी भी वज़ाहत की गई है। अहले किताब के ज़बीहे का ज़िक्र भी आया है और उनके औरतों से निकाह के अहकामात भी आए हैं। चोरी और डाके की शरई सज़ाएँ मुकर्रर फरमाई गई हैं। इसी सूरत में हुक्म आया है कि अगर कोई चोरी करे तो उसके हाथ काट दिए जाएँ। किसी इंसान को नाहक कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है, इसकी भी वजाहत जो है वो फरमाई गई है। हाबिल और काबिल का वाकया बताया गया है। जुए और शराब को हराम क्यों करार दिया गया और कब करार दिया गया वो भी बताया है। वुजू और तयम्मुम का बयान भी इसमें मौजूद है और यहूदियों और ईसाइयों ने किस तरह अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ा उसकी भी तफसील इसमें बताई गई है। अच्छा जी, मायदा जो है वो अरबी जबान में दस्तरखान को कहते हैं। इस सूरत की आयत नंबर 114 में ये वाक़या बयान हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उनके मुत्तबईन ने दुआ करने की फरमाइश की थी कि अल्लाह ताला उनके लिए आसमानों से ग़ज़ा भेजे, दस्तरखान नाज़िल फरमाए। तो वो दस्तरखान जो था मायदा का दस्तरखान कहलाता है और वो नाज़िल हुआ था, इसलिए इस सूरत का नाम, क्योंकि ये वाक़या इस सूरत में मौजूद है, इसलिए इस सूरत का नाम जो है वो मायदा रखा गया है। अच्छा, जो स्टार्ट हो रही है सूरत, वो स्टार्ट हो रही है यानी कि हर किस्म के चौपाए जो हैं, 4 हाथ पाँव पर चलता हुआ जो जानवर है, जो मवेशी है, वो आपके लिए खाने के लिए हलाल है। गाय, ऊँट, भेड़, बकरियाँ और जितने भी मवेशी जो हैं वो इनसे मुशाबे हों, हिरन, नीलगाय, ये सब जो हैं ये हलाल है। इनको आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने हज या उम्रे का एहराम बांध लिया है तो आप पर जानवरों का शिकार करना जो है वो हराम है। लोगों ने जायज़ है। तो
فرمایا کہ یہ جو سوال تھا کھانا کیوں جائز کیا گیا ہے، جب ایک جانور کے فلاں جانور کو کیوں حلال کیا میں اللہ تعالیٰ ایک مختصراً جواب جو ہے وہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے اور اس غم و غصے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے حواس جو ہے ان کو کھو بیٹھے تھے، تو یہ اس آیت میں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اسلام میں ہر چیز کی حد مکمل ہے اور دشمن کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرنا جائز نہیں۔ اچھا، جاہلیت کے زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا، اب وہ جو حلال اور حرام کا جو کنسیپٹ آ رہا ہے نا، اور جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کا جو کنسیپٹ آ رہا ہے، وہ اس کا بیان جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ایک مشترک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت قرآن اندازی کے ذریعے سے تقسیم کیا جاتا تھا۔ قرآن اندازی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مختلف تیروں پر حصوں کے نام لکھ کر ایک تھیلے میں ڈال دیتے تھے، اور جس شخص کے نام جو حصہ نکل آتا تھا اسے گوشت میں سے اتنا حصہ دے دیا جاتا تھا، اور کسی کے نام پر ہوتا تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ برابر کے حصوں کا حکم دیا۔ اگر ہم جیسے کہ گائے کی قربانی کرتے ہیں تو اس میں 7 حصے ہیں، تو برابری کا حکم دیا گیا ہے، اور اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ تم تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرو۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے جو ہم اپنے ڈیلی ہوروسکوپ پڑھتے ہیں، آج آپ کے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ بھی پڑھنا جو ہے، یا نجومیوں کے پاس جانا جو ہے، یا ہاتھ دکھانا جو ہے، وہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اب آخری جو آیات جن کا میں نے ذکر کیا وہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ قرآن کی جو تکمیل ہوئی تھی وہ حجۃ الوداع سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ہوئی تھی، اور وہ آیات جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے شکاری جانور، مثلا شکاری کتے اور باز وغیرہ جو ہیں وہ حلال نہیں ہے، ان کا گوشت کھانا نہ تو کسی کے لیے حلال ہے، اور نہ جو انسان ان کا شکار کر رہا ہے وہ کسی کے لیے کھانا حلال ہے۔ اچھا، کھانے سے مراد جو ہے وہ ذبیحہ لی گئی ہے۔ یہود و نصارہ جو تھے وہ ذبیحہ کرتے تھے، شرائط رکھ لیتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ سب سے برتر ہیں، سارے انبیاء جو ہیں وہ ہماری قوم میں نازل ہوئے ہیں، اگر ہم کوئی گناہ کر بھی رہے ہیں تو ہم صرف 7 دن جہنم میں جلیں گے، اور 7 دن کے بعد ہم جو ہے وہ جہنم سے باہر نکل آئیں گے۔ یعنی کہ انہوں نے جو کنسیپٹ لیا تھا 7 دن کا، وہ 7 دن کا کنسیپٹ اس طرح سے تھا کہ اللہ رب العزت نے دنیا 7 دن میں بنائی، جنت دوزخ ہر چیز جو ہے اس کے لیے 7 دن کا تعین دیا، اور جو آپ کے دن ہیں وہ بھی 7 ہیں، تو انہوں نے 7 دن کا کنسیپٹ جو ہے وہ یہاں پر اس بات سے لیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ صرف 7 دن جلیں گے۔ اچھا، اہل کتاب کو اللہ رب العزت نے خصوصیت دی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی اہل کتاب سے شادی کرنا چاہے تو وہ جائز ہے، اور جائز اس طرح سے ہے کہ وہ اس کو اسلام کے دائرے میں داخل کر لے، کیونکہ نکاح تبھی ہوتا ہے جب دونوں مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر دونوں مسلمان نہیں ہیں، آپ اہل کتاب سے ہی شادی کر رہے ہیں، اس کو مسلمان نہیں کیا، تو وہ آپ کا نکاح نہیں ہوگا، وہ ایک ناجائز تعلق کے طور پر آپ اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ ذکر آ جاتا ہے تیمم کا۔ عرب کا جو علاقے تھے وہ وہاں پر پانی جو تھا وہ قلت میں تھا، اس لیے تیمم کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنی عبادات جو کریں تو آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ تیمم جو ہے وہ مٹی سے بھی ہو سکتا ہے، دیوار پر جو ہے آپ ہاتھ رگڑ کے، آج کے دور میں آپ کو صحرا نہیں ملیں گے، اگر پانی نہیں آ رہا خدا نخواستہ آپ کو، یعنی کہ پانی جو ہے اس وقت اویلیبل نہیں ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، آپ ہاتھ پھیر کر تیمم کو کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے کبھی کبھی میری بیوی کی ڈسٹنگ نہ کرنے کا فائدہ ہو جاتا ہے، اگر پانی نہیں آ رہا ہوتا تو میں کشن سے ہاتھ سے مٹی لگا کے اس سے تیمم کر لیتا ہوں۔ تو مٹی سے تیمم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں، اور نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ آگے چل کر ذکر آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، چنانچہ جب ان سے یہ عہد لیا گیا تو ہر قبیلے کے سردار کو اپنے قبیلے کا نگران بنایا گیا تاکہ وہ عہد کی پابندی کریں۔ ایک جنگ کے موقع پر ہر
جو قبیلہ تھا بنی اسرائیل کا، اس وقت کے جو مشرک تھے ان سے عہد لیے انہوں نے کیے ہیں حسن بھی، یعنی کہ اللہ رب العزت قرض دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کو قرض دینا ہوتا ہے، اور یہی جو قرض ہے یہ آپ کے لیے فلاح کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ پانی کا کنواں کھدوا دیں، آپ پانی کا ایک کولر باہر رکھوا دیں، آپ کسی غریب کی مدد کر دیں۔ اچھا، ہم جب کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی چیز میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی چھان بین نہیں کرتے، لیکن جب کسی کو دینے کی بات آتی ہے تو فوراً ہم یہ بات لے آتے ہیں کہ بھائی پہلے ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی راہ میں دے رہے ہیں تو اللہ آپ کی نیت خالص ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے نا، اگر آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ کبھی بھی آپ کا مال غلط جگہ پر جانے نہیں دے گا، وہ ضرورت مند تک ہی پہنچے گا۔ یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے آپ پر۔ اچھا، عیسائی مذہب کے جو ماننے والے تھے وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے تھے، ان میں مذہبی اختلاف بھی پایا جاتا تھا، کچھ جو تھے اس پر ایمان لاتے تھے، اور کچھ جو تھے وہ جو انہوں نے اپنی مرضی سے تحریف کر لی تھی وہ اس پر ایمان لاتے تھے، تو ان کی جو دشمنی تھی وہ آپس میں ہی چل رہی تھی۔ بہت سی ان کی بھی، جیسے آج کل ہمارے اندر مسلک کی دوڑ شروع ہو گئی ہے، تو یہ مسلک جو تھا، یہ فرقے جو تھے، یہ وہیں سے وجود پائے تھے۔ ہاں، چاہیے کہ انہوں نے اپنی اصلی کتابوں کو جو ہے وہ چھپ سے صرف ان باتوں کا اظہار کرتے تھے جو کہ یعنی کہ وہ اپنی زبان سے کہتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہ باتیں چھپاتے تھے، ایسے یہود و نصارہ پہ اللہ رب العزت شاہ ہیں آپ کی العزت نے، اور یہاں پر تقریباً جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہ بھی فلسطین میں ہی موجود ہیں، اس لیے اس علاقے کو اللہ رب العزت نے مقدس فرمایا۔ فرعون نے مصر میں ان کو غلام بنا رکھا تھا۔ کس کو غلام بنا رکھا تھا؟ جو بنی اسرائیل کی قوم کے لوگ تھے ان کو اس نے وہاں پر مصر میں، کیونکہ وہ رہتا تھا، اور ان کو غلام بنا رکھا تھا۔ جب اللہ کے حکم سے فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب وہ فلسطین میں جا کر آباد ہو جائیں، یعنی کہ مصر چھوڑ دیں اور فلسطین کی طرف چلے جائیں۔ تو فلسطین جو ہے وہ بہت ہی تاریخی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ وہاں پر فلسطین بھیجنے کا حکم اللہ رب العزت جب بھی کسی نبی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت فرمانے کا حکم دیتا تھا تو وہاں لازمی کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی تھی، تو اس وقت فلسطین پر جو تھی کافر ختم کرنا، اسے جہاد کرنا جو تھا وہ اصل مقصد تھا، اور پھر اس موسیٰ علیہ السلام جو ہے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ عمالقہ جو تھے وہ بڑے طاقتور تھے، قوم عاد سے ان کا تعلق تھا، بڑے ہی اونچے لمبے جو تھے وہ یہ لوگ تھے، طاقتور تھے۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ ان سے ڈر گئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ نے فتح کا وعدہ کر رکھا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں پیچھے ہٹنے والے۔ انہوں نے جو ہے ان سے جنگ کی اور فلسطین کو حاصل کیا۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہم نے پہلے بارے میں جو پڑھی ہے، سینا میں جو ہے وہ قید ہو گئی تھی، تو وہ یہی سزا تھی کہ مالکہ سے انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کیا تھا، نافرمانی کی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو 40 سال تک صحرائے سینا میں جو ہے وہ بند کر دیا تھا، نہ وہ آگے جا سکتے تھے نہ وہ پیچھے جا سکتے تھے، یعنی کہ اس صحرا میں وہ قید ہو گئے تھے۔ اور ان کے ساتھ کون کون موجود تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، اور ان کی دعاؤں کی برکتوں سے جو ہے وہ وہاں پر بہت سی نعمتیں نازل ہوئی، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بادل کے سائے نے دھوپ سے بچا لیا تھا ان کو، کھانے کے لیے من سلوا نازل ہوتا تھا، پینے اور ایک طرح سے وہ کھانا بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے، پھر ان کو چوری، پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنی ہی جو ہے روش اختیار کی اور شرطیں رکھنی شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے ان کو وہاں سے نجات دلائی، اور وہ پھر اپنے قوم میں اور اپنے قبیلے میں واپس آئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہے، جو
इस दुनिया से रुखसत होना है वो एक के बाद दीगरे इसी सहरा में हुई थी, ठीक है। उनके बाद हजरत यूशा अलैहिस्सलाम पैगंबर बने थे, और फिर जो है वो हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम जो है वो इस दुनिया में जलवागर हुए थे, और उनको जो है वो नबूवत अता हुई थी। 1,24,000 पैगंबर जो हैं वो आया। अच्छा, पैगंबर जो हैं वो 1,24,000 है, और नबी जो हैं वो चंद तादाद में मौजूद हैं जो कि वो नबी कहलाते हैं, और बाकी जो है वो पैगंबर कहलाते हैं। तो यूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर थे। यहूदियों की जो बनी इसराइल और यहूदियों और नसारा की जो सबसे बड़ी खामी का जिक्र किया गया है कि वो जिहाद से जो है वो दिल चुराते थे। जिहाद को यानी कि वो उनको मौत सामने नजर आ रही होती थी, इसलिए वो बहाने करके जिहाद ना करने की कोशिश करते थे। आगे चलकर हाबील और काबील का जो है वो वाकया बयान किया जा रहा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने कुर्बानी पेश की थी। एक की कुर्बानी कबूल हुई थी, दूसरे की नहीं हुई थी, तो उसने गुस्से में आकर जो है वो अपने भाई को कत्ल कर डाला था। अच्छा, वाकया ये था कि अम्मा हवा के जो हैं वो जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, यानी कि सुबह और शाम, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को आगे बढ़ाना था, इसलिए जुड़वा बच्चे पैदा होते थे। एक लड़का होता था और एक लड़की होती थी। जो सुबह पैदा होता था उसका शाम वाले से निकाह जो होता था वो हलाल होता था। काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन वो उसकी जुड़वा बहन थी, उससे निकाह जायज नहीं था। और हाबिल जो था वो शाम में पैदा हुआ था, इसलिए उससे निकाह जो था वो जायज था। काबिल उसको पसंद करता था और चाहता था कि उससे निकाह कर लिया जाए, लेकिन क्योंकि ये मना फरमाया गया था, इसलिए दोनों में तकरार हुई। जो है वो इख्तलाफ जब बहुत ज्यादा बढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया गया, और कहा गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसकी कुर्बानी कबूल फरमा ली, इस लड़की की शादी उससे हो जाएगी। रिवायत में आता है कि हाबील ने एक दुम्बा कुर्बान किया और काबिल ने कुछ ज़रई पैदावार पेश की। इस वक्त कुर्बानी की कबूल होने की अलामत ये थी कि आग, आसमान से एक आग आकर कुर्बानी को खा लेती थी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बहुत से अंबिया जो हैं वो अपनी कुर्बानी करके रख दिया करते थे, और जिसकी कुर्बानी जो है वो आग आकर खा लेती थी, वो समझता था कि उसकी कुर्बानी कबूल होगी। तो ये कंसेप्ट जो है वो यहाँ से लिया गया। अच्छा, हाबील की कुर्बानी जो है उसको आग ने खा लिया था, और वाज़े तौर पर वो कुर्बानी कबूल हो गई थी, और काबिल की कुर्बानी वहीं पड़ी की पड़ी रह गई थी। वो इस बात में हसद पे मुब्तला हुआ और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। फिर जब कत्ल कर दिया, गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, तो सोचा कि अब इसको कहाँ छुपाऊं, तो कव्वे ने जो है, कव्वे पे इसलिए लानत भेजी गई है, कव्वे ने जो है वो उसको चोंच से जमीन खोदना सिखाई थी, और उसने जमीन खोद कर अपने भाई को वहां पर दफन कर दिया था। कहा जाता है कि अगर अपने दिफा के लिए कोई और रास्ता ना बच रहा हो तो जो आप पर हमला आवर है उसको कत्ल करना जायज है। लेकिन हाबील ने जो है वो एहतियात के तौर पे, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से उस उनके अंदर जो है वो बहुत सी अच्छी चीजें आई थी, तो उन्होंने इस चीज को इस्तेमाल करने से गुरेज किया और वो कत्ल हो गए। क्योंकि ये मरने का पहला वाक़या था, तो कहा जाता है कि जितने भी कत्ल होंगे दुनिया में उन सब कोई नई चीज दीन में जाती और वो गलत हुई तो उसका गुनाह अच्छा जो जी, है वो उसी जब के सर पर हजरत जाएगा, और किसी मरियम ने के कोई वालिद अच्छी का चीज इंतकाल ईजाद हो गया की और वो और सही हुई तो उनकी उसका सवाब किफालत जो की है वो जिम्मेदारी उसी आई, क्योंकि के सर सिंगल जाएगा। पेरेंट हो गई थी उनकी आगे जो चलकर वालिदा जिक्र आ थी हजरत रहा है मरियम जनाब, अलैहिस्सलाम की। उस जमाने में ये नहीं था कि जो सिंगल डाके की पेरेंट है वो सजा और बाहर निकल चोरी के की नौकरी करे और सजा अपने का बच्चों हुक्म को दिया पाले, गया तो है ऐसा कि कोई अगर कोई रूल नहीं चोरी था। करे तो उस उसके जमाने में हाथ जो किफालत हैं जो वो है वो दे दी काट दिए जाती थी, और जाएं। किफालत इसकी देने का एक तरीका होता था, पुर्रे डाले इम्प्लीमेंटेशन जो है जाते वो थे और सऊदी जिसका अरब में नाम होती थी। निकलता अब था का मुझे बच्चे की नहीं मालूम किफालत कि की होती है या नहीं जिम्मेदारी होती, उसके पास चली लेकिन हाथ जाती थी। काटने का हुक्म है। अब हुजूर उनके सल्लल्लाहु अलैहि इंतकाल, उनके वसल्लम की वालिद के हदीस भी इंतकाल है के बाद जब कि किफालत अगर की मेरी बेटी जिम्मेदारी लेने फातिमा की भी चोरी बारी आई करती तो तो मैं पुर्रे उसको भी डाले हाथ गए और काट देता। उसमें इसके पीछे हजरत एक बैकग्राउंड जकरिया है कि एक अलैहिस्सलाम जो का औरत थी, नाम निकला। हजरत बड़े ही जकरिया भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी थे, मोतबर कबीले की वो और औरत थी, उसने चोरी की थी। हजरत तो मरियम कुछ सहाबा जो अलैहिस्सलाम है वो के खालू सिफारिश थे। के लिए कि तो मोतबर उनकी कबीला है, जब बदनामी हो जाएगी, इसको कुरा जो माफ है कर वो दें। तो उनके नाम इस निकला, तो वाक़े किफालत इस की मौके पर जिम्मेदारी आका जो थी हजरत सल्लल्लाहु मरियम अलैहि की वो वसल्लम हजरत ने जकरिया के ये पास जुमले चली गई, दोहराए और थे अल्लाह कि की राह में अगर उनको मेरी वक्फ कर बेटी दिया था, फातिमा इसलिए भी वो चोरी करती एक तो मैं कमरे में उसकी बैठकर उसके अल्लाह हाथ रब्बुल काट इज्जत देता, की यानी कि जो इबादत इस्लाम किया ने करती थी। एक एक दफा सजा की हजरत हद जकरिया का मुकर्रर कर उनके दी, इससे आप कमरे में किसी जाना सूरत हुआ भी तो वहां पीछे उन्होंने देखा कि नहीं हट बेमौसम सकते। फल पड़े हुए। इसको अच्छा, हजरत आपको जकरिया की पूरा कोई करना औलाद हर नहीं थी, सूरत उनकी में उम्र जो थी वो लाजिमी तकरीबन ही 100 साल लाजिमी हो है। चुकी थी, और उनकी आगे बीवी की चलकर उम्र जिक्र जो आ है वो रहा है तकरीबन जनाब 80 से 90 साल के दरमियान जो है वो बताई जाती है, रिवायात ईसाइयों में और आता है। यहूदियों का कि वो कुछ कहते हैं 80 आका साल थी, सल्लल्लाहु कुछ अलैहि कहते हैं कि वसल्लम की 90 हर साल थी, दावत को जो और उनकी है कोई वो औलाद नहीं थी। उसको तो वो कबूल एक करने दफा से हजरत
مریم کے کمرے میں گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں۔ اب ایک دم ان کے دل میں ایک بات آئی کہ اللہ رب العزت اگر آپ اپنے بندوں کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں، جن پھلوں کا موسم نہیں ہے وہ پھل آپ ان کو عطا کر سکتے ہیں، تو مجھے اولاد کیوں عطا نہیں کر پھر سکتے؟ آگے چل کر جو ہے اللہ وہ رب العزت نے منافقین کا ان ہی کی اس ذکر آ رہا دعا ہے کو کہ وہ قبول کیا، یہود و اور نصارہ سے یحییٰ بہت زیادہ علیہ گھلے ملے السلام رہتے جو ہیں، ان کی ہیں سازشوں وہ میں بھی ان کی شریک ہوتے ہیں۔ یہاں اولاد پر تھے، یعنی آج کہ مجھے جو یحییٰ ہے علیہ وہ السلام ارطغرل کو غازی ڈرامے کے اورال انہیں جو ہے عطا کیا۔ اس کی اب شرط یہ شخصیت یاد تھی آ کہ گئی کہ جب عیسائیوں ان سے جا کی کر مل گیا اور اس نے بیوی ان جو کے ہے ساتھ وہ مل کر پریگننٹ اتنا ہوں خون گی بہایا تو آخر ان میں کو وہ خود اس بھی دوران جہنم یعنی کہ باز پریگننسی ہوا۔ سٹارٹ سے لے کر آگے بچے کی پیدائش تک ان کو نہ کسی سے بات چل نہیں کرنی کر بیان آ ہوگی، یعنی رہا کہ ہے وہ بخل اور صرف کنجوسی کا اللہ کا کہ ذکر کر سکتے ہیں اور وہ کسی سے بات نہیں کریں گے۔ آپ اگر ضرورت پڑی نے بہت زیادہ تو اشاروں سے بات کرنی ہے، یعنی کہ ان اتنا کی آواز کوئی نہ سنے، یہ شرط رکھی گئی تھی۔ اتنی اس پر انہوں نے وہ جو کنجوسی ہے میں پورے ہمیں اترے اس اور مال میں سے حضرت بھی یحییٰ علیہ خرچ السلام کرنا اس ہے، دنیا میں اور مال جو ہے وہ تشریف لائے۔ قرض حضرت حسنہ کے یحییٰ بھی طور پر اللہ رب العزت کے نبی تھے۔ اللہ رب العزت کے پاس جو ہے حضرت وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے یہاں پر کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے جسم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سیف پھونک ہوتا مار کر گئے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے جائے گا، جو میرے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں اس جو کو، تھے یعنی کہ پیدا ہوئے وہ۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا وہ ہوئے تو مریم علیہ السلام جو تھیں وہ بڑی پریشان تھیں کہ وہ اپنی قوم کے پاس کس طرح سے جائیں گی، اور ان کی قوم جو تین ہے وہ ان چیزوں کو کا مجموعہ جو ہے وہ بہت زیادہ بناتے اسرائیل علیہ السلام کو طنز کہا کا جاتا ہے نشانہ نا، بنائے گی، بہت یعنی کہ پاک دامنی پر ان کے انگلیاں اٹھائے اور گی، بعض داغ فرقے دار جو کہے گی ان کو، تو وہ کس طرح سے تھے جائیں وہ گی؟ تو کہتے حضرت تھے کہ عیسیٰ کا یہ تیسرے علیہ معجزہ السلام ہے مل کہ کر جب ایک فیملی مریم علیہ فرمائی ہے السلام کہ یہ اپنی قوم میں واپس آئیں فیملی بالکل بھی تو نہیں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور گود اس میں کے تھے ان رسول کے، ہیں، اور اس کے انہوں نے اپنی بندے ماں ہیں، کی پاک ان کے دامنی بیٹے، کی نعوذ باللہ گواہی وہ دی تھی کہ نہیں ہے۔ میری ماں پاک دامن ہے، اور اسی اس چیز سے عقیدے کی ریلیٹ جو کر ہے کے وہ جو تردید عیسائی ہیں کی وہ جاتی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہے۔ رب العزت یہاں کا پر جو نعوذ ہے وہ باللہ چھوٹے پارے کا بیٹا اختتام کہتے ہیں۔ ہوتا ہے، اور اللہ حضرت رب عیسیٰ العزت علیہ سے دعا السلام ہے کے کہ جو ہمارا صحابی پڑھنا تھے اور ان سننا کو اپنی حواری بارگاہ میں کہا جاتا قبول ہے۔ جیسے آقا فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم کی علیہ صلی صحابیوں کو، آقا اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہے ان کو صحابی کہا جاتا ہے، اس طرح جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ رہے ان کو جی میرا ایک حواری سوال ہے، کہا جاتا ہے۔ وہ جو اچھا، کچھ آپ نے لوگوں آیت نے کی حضرت عیسیٰ تفسیر علیہ السلام کو سولی پڑھی پر کہ چڑھانے کا غصے سے بے منصوبہ قابو ہو بنایا، گئے، جن ان کے میں لیے سے جو ایک آیات نبی شخص آئی تھا ہے، وہ جو کون کہ تھے؟ آپ کی مخبری کیا میرا کرتا نیٹ تھا، اور بند اس ہو نے گیا تھا۔ دشمنوں کو آپ کے خلاف اطلاع دی تھی اللہ کے حکم سے۔ جب وہ لوگ حضرت آپ نے عیسیٰ جو علیہ السلام آیات کو کا بیان گرفتار کیا نا کہ کرنے غصے آئے سے تو بے اللہ قابو رب ہو گئے العزت تھے، اور نے ان میں آیات اس میں کمرے تنبیہ آئی ہے۔ کا جو چھت صلح تھی حدیبیہ اس کو پھاڑ دیا، کے اور موقع وہاں پر سے جب ان فرشتوں کو کے ذریعے صحابہ سے عیسیٰ کرام علیہ کو السلام کو عمرہ اوپر کرنے اٹھا سے لیا منع گیا، اور اس فرمایا شخص کا گیا تھا، چہرہ جو کفار ہے نے کہا تھا وہ عیسیٰ مشرکین علیہ آئے السلام کے چہرے کی طرح بنا دیا گیا۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن کیونکہ چہرہ ویسا تھا اور ان کو کسی معجزے کا کوئی ان کے سامنے جو ہے وہ وجود تصور ہی نہیں تھا، تو انہوں نے اس شخص کو پکڑ کے سولی پر لٹکا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر فرشتوں کے ذریعے سے اٹھا لیا گیا۔ اچھا، اب کچھ یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یہودی تھے، کچھ عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے عیسائی تھے، لیکن قرآن میں اس کی سختی سے ممانعت آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جو تھا وہ اللہ کا دین تھا، نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ کافر تھے، بلکہ وہ صرف اللہ رب العزت کے دین پر عمل پیرا تھے۔ عیسائی جو ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ ان دونوں میں جو ہے وہ یہ فرق پایا جاتا ہے۔ اس پارے کا اختتام جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کے سامنے سر جھکائے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، اس سے مانگے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کو پسند فرمایا ہے جو کہ اس سے مانگتا ہے۔ جو اس سے نہیں مانگتا اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک کنسپٹ یہ بھی لیا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت سے دعا نہیں کرتا وہ اپنے غرور و تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتا اور اللہ رب العزت کے آگے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو اللہ کے آگے سر جھکانا ہے، لوگوں سے نہیں مانگنا بلکہ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، کیونکہ وہی مسبب الاسباب ہے، وہی اگر کسی بندے کے دل میں ڈالتا ہے، اگر کوئی ہماری مدد کرتا ہے تو وہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اللہ رب العزت اس سے ہماری مدد کروا رہا ہوتا ہے۔ دینے والی اور لینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، اسی پر ہمیں مکمل طور پر توکل
رکھنا ہے. جناب یہاں پر تیسرے پارے کا اختتام ہوتا ہے. اب جو بھی سوالات ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور آپ ریکارڈنگ اینڈ کر سکتی ہیں باجی. ریکارڈنگ اینڈ کر دیجیے.